لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں قربان، ہم آخری انسان تک کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ عالمین ہیں۔ نبی کی تعلیمات کیا یہی ہیں؟ کیا یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ رستے بند، انسانوں کو تکلیف، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، ممبر رسول سے نفرت، اشتعال انگیزی، گالم گلوچ؟ یعنی لاہور سے اسلام آباد تک کیا نہیں ہوا؟ موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، سڑکیں بند، انٹرنیٹ بند، بازار بند، کاروبار بند۔ پھر تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ 2017 میں تحریک لبیک آئی، فیض آباد دھرنا، زاہد حامد مستعفی ہوئے، وزیروں کے گھروں پر حملے ہوئے، حکومت سے معاہدہ ہوا، اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، کیا کہا کہ پبلک آرڈر ریاست کی ذمہ داری ہے، آئندہ سڑکیں بلاک نہیں ہوں گی، نقص امن پر سزا ملے گی، اور تمام خفیہ اداروں کی متفقہ رائے ہے کہ تحریک لبیک اس دھرنے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے مذہبی جذبات کو ابھارا۔ اس ساری سچویشن کو پہلی بات تو ہم اس سے پہلے آئیں کے پی کے معاملات کے اوپر کہ عمران خان کی ایکسپیکٹیشن پہ یا تو کوئی نااہل وزیر اعلیٰ وہ لگاتے ہیں یا کوئی وزیر اعلیٰ اترتا ہی نہیں ہے، اس سچویشن پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جان سے گئے دونوں طرف سے وہ افسوسناک ہے، ان کے خاندانوں سے ہمدردی، جو زخمی ہوئے ہیں اللہ انہیں صحت دے، اور جو مرید کے حوالے سے مختلف آپریشن کے حوالے سے مختلف کہانیاں سنی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے، ورنہ یہ افواہیں زیادہ پھیلیں گی۔ اور یہ جو موجودہ مارچ تھا، پہلی بات ہے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تحریک لبیک کے مارچ کا مقصد کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں تھی۔ اس وقت جب حماس اور اسرائیل امن معاہدے پر متفق ہو چکے تھے، اور امریکہ، قطر، مصر، ترکیہ جو تھے وہ اس کے گرنٹر تھے، ثالث تھے، اور اس وقت جب غزہ والے سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور اس وقت جب عرب ممالک ویلکم کر رہے تھے امن معاہدے کو، اور اس وقت جب بمباری رک چکی تھی اور امن کی طرف بات بڑھ رہی تھی، تب یہ جلاؤ گھراؤ، یہ توڑ پھوڑ، یہ احتجاج، یہ مارچ کیوں؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں۔ میں نے تو پوچھا ان لوگوں سے بھی جب یہ مارچ ٹی ایل پی کے لوگوں سے، ہاں، کہ بھئی کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، یا کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا؟ یہی کیا جا سکتا تھا، اور جب حماس، غزہ والے، عرب ملک ویلکم کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم اپنی توڑ پھوڑ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات، کتنا پیارا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں قربان، ہم آخری انسان تک کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ عالمین ہیں۔ نبی کی تعلیمات کیا یہی ہیں؟ کیا یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ رستے بند، انسانوں کو تکلیف، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، ممبر رسول سے نفرت، اشتعال انگیزی، گالم گلوچ؟ یعنی لاہور سے اسلام آباد تک کیا نہیں ہوا؟ موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، سڑکیں بند، انٹرنیٹ بند، بازار بند، کاروبار بند۔ پھر تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ 2017 میں تحریک لبیک آئی، فیض آباد دھرنا، زاہد حامد مستعفی ہوئے، وزیروں کے گھروں پر حملے ہوئے، حکومت سے معاہدہ ہوا، اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، کیا کہا کہ پبلک آرڈر ریاست کی ذمہ داری ہے، آئندہ سڑکیں بلاک نہیں ہوں گی، نقص امن پر سزا ملے گی، اور تمام خفیہ اداروں کی متفقہ رائے ہے کہ تحریک لبیک اس دھرنے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے مذہبی جذبات کو ابھارا، نفرت کی آگ لگائی، تشدد ہوا، املاک کو نقصان پہنچا، اور 16 کروڑ کا نقصان ہوا۔ 2018 میں دوبارہ احتجاج، 12 دن کا احتجاج، اور ایک اور معاہدہ، اور ایک بار پھر ملک مفلوج۔ سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو بری کیا اکتوبر 2018 میں، پھر مظاہرے، پھر احتجاج، پھر شہر بند، پھر معاہدہ۔ اپریل 2020 میں اسلام آباد سمیت ملک بھر میں دھرنے، وجہ کہ فرانس میں توہین آمیز خاکے شائع ہوئے ہیں۔ تو اب کیا کریں جی؟ فرانسیسی سفیر کو نکالیں، تعلقات ختم کریں، پھر حکومتی معاہدہ۔ 20 اپریل 2021 پھر احتجاج، ایک اور اس کا پھر حل بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں مظاہرے فلسطین کے حق میں ہوئے، اور اس وقت نہیں کیا کسی نے جب کرنے کی ضرورت تھی، دنیا بھر میں ہوئے۔ مجال ہے کوئی ایک پاؤں بھی ادھر آیا ہو؟ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اپنے لوگوں پر ریاست یا حکومت بے ایمانہ تشدد کرے، طاقت کا استعمال کرے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یار مجھے اور آپ کو یہ حق ہے کہ ہم ادھر سامنے والی بیٹھ کے سڑک بند کر دیں، 1 منٹ لگے گا میں اٹھا کے لو جائے، لیکن پھر ہم 10-15 ہزار اکٹھے کریں اور جہاں جی چاہے سڑک بند کر دیں، جہاں جی چاہے حکومت کو سارا بے بس کرنے کی کوشش کریں جی۔ اور یہ عمران خان صاحب ایک دور تھا تحریک لبیک کے دھرنے میں شامل ہونا چاہتے تھے، کھانے پہنچائے جا رہے تھے، لیکن ان کو بھی کہنا پڑا، ٹویٹ کرنا پڑا جب یہ آخری مرتبہ ہے کہ ریاست کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ تو خود پرائم منسٹر ہوں گے نہیں، اس سے پہلے بھی ریاست کو چیلنج، حکومت کو چیلنج بالکل نہیں کرنا چاہیے، ملک کو مفلوج بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ بات چیت کریں، معاملات بات چیت سے حل کریں، اور یہ اچھا پھر یہ ایک بڑا تاثر ہے کہ مذاکرات نہیں ہوئے بھائی،
اس کو چھوڑ دیجئے جو پولیس کہہ رہی ہے 2 کلو سونا برآمد ہوا, 70 گھڑیاں برآمد ہوئی, 11.5 کروڑ روپے سعد رضوی صاحب گھر سے برآمد ہوئے, پولیس جو الزام لگا رہی ہے چھوڑ دیجئے. لیکن بات بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کب تک اس طرح دنیا بھر میں کہیں اور معاملہ ہوتا ہے ہم اپنا ملک جلاؤ گھراؤ میں کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ریاست اور حکومت کو طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اس طرح بے ایمانہ, اور نہ ان کو ریاست کو مفلوج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا جی بھٹی صاحب, ہاں بات یہ ہے کہ ہاں جی بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی بہت زیادہ امپاسبل ٹاسک دے دیا سہیل افریدی کو کہ ایک طرف ملٹری آپریشن کو روکو, دوسری طرف میری احتجاجی تحریک کا وہ چلاؤ. یہ کس طرح کوئی بھی وزیر اعلیٰ ان حالات میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے. 2 باتیں. پہلی بات تو جو فیصل بھائی کر رہے تھے, مجھے بھی شرمندگی ہے کہ جس طرح ہم نے ٹرمپ صاحب کی تقریر کے ساتھ اسرائیلی پارلیمنٹ دکھائی, ہنستا مسکراتا تالیاں بجاتا نیتن یاہو دکھایا اور اسرائیلی جھنڈا مسلسل دکھایا, اس کو بلیئر کیا جا سکتا تھا, دھندلا کیا جا سکتا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات, میں ہمیشہ اس حق میں ہوں کہ دہشت گردوں کے آخری ٹھکانے تک ہمیں پیچھا کرنا چاہیے, آخری دہشت گرد کو جہنم واصل کرنا چاہیے. یہ کسی نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون نہ پی ٹی آئی کی جنگ نیشنل لیول پہ. تو پھر عمران صاحب جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں یہ میں بتاتا ہوں, یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. اور مجھے ابھی بھی وہ بریگیڈیئر صاحب یاد ہیں جن کا بیٹا 4 دن بعد شادی تھی اور کارڈ چھپ گیا تھا, اور 4 دن پہلے اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا. میجر عدنان, لا تعداد سارے شہیدوں کو سلام, سارے غازیوں کو سلام, اور جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کے بیٹھے ان کو بھی سلام. دوسری بات ہے کہ دیکھیں, ہم نیشنل ایکشن پلان پہ متفق تھے, ہم ثانیہ IPS پہ متحد تھے, تو اب کیوں نہیں؟ غلط فہمیاں ہیں, کچھ زیادتیاں ہیں, کچھ میرا سوال سر سہیل افریدی کو امپاسبل ٹاسک دے دیا. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ فوج سے بھی لڑو. نہیں اور میرے لیے دیکھیے 2 رستے ہیں نا, 2 رستے ہیں. ایک عمران خان پچھلے 30-35 سال سے ایک بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کریں, بات چیت کریں. ہم جا رہے ہیں آپریشن کی طرف, ریاست اور حکومت کہتی ہے کہ اب نہیں. تو دونوں کا مقصد ایک ہے, رستے 2 ہیں, تو ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کل وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور ان کو پورے ہاؤس نے 90 لوگ, کوئی لوگ نہیں ٹوٹے, کوئی گورنر فیصل کریم کنڈی نے مینگنے نہیں ڈال سکے, کوئی لطف الرحمان صاحب اپنی درخواست پہ عمل نہیں کرا سکے. اب کیا ہوگا؟ اب سہیل افریدی صاحب کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ مذاکرات یا آپریشن. دوسرا بڑا چیلنج ہوگا, صوبہ بدترین دہشت گردی کا شکار ہے, 40% صوبے میں حکومت, شام کے بعد حکومت نہ ہوتی ہے نہ حکومتی ریٹ. تیسرا بڑا چیلنج ہے افغان سرحد. چوتھا بڑا چیلنج ہے گورننس پرفارمنس کے مسائل. 5واں بڑا چیلنج ہے PTI کی گروہ بندیاں. 6واں بڑا چیلنج ہے وفاق اور صوبے کے تعلقات. اور 7واں بڑا چیلنج ہے ایک چیلنج بھی پورا نہیں اترنا اس سے جو اس کا بینٹ آف مائنڈ ہے. اور 7واں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا ہدایات اور گراؤنڈ ریالٹیز. تو یہ 2, اور اس کو لے کے چلنا پل صراط ہے, تنی ہوئی رسی ہے, لیکن وہ صوبے کا الیکٹڈ CM ہے. آپ سمجھتے ہیں کچھ کر لے گا؟ نہیں ابھی لمبے وہ نہیں. عمران خان کے عشق میں انہوں نے شعر پڑھا تو وہ ہے نا, اوکھے عمران میں اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں.